جی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکری کو ڈرپ کیسے لگائی جاتی ہے اور ڈرپ کیوں لگانی چاہیے۔ یہ جی ہمارے پاس بکری ہے ایک، یہ تقریباً کچھ ٹائم اس کا رہ گیا ہے بچہ دینے کو، اور یہ بیمار ہو گئی ہے۔ ایک تو جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اٹھ نہیں سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے کھانا پینا بھی کم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم اس کا جو ہے نا بالکل قریب ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈرپ لگائیں گے۔ ڈرپ اس وجہ سے بھی لگاتے ہیں کہ جو جانور خوراک وغیرہ کھا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے بچوں کو لگ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے جانور جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی ہمیں ڈرپ وغیرہ لگانی پڑتی ہے۔ اور جہاں پہ میں لگاؤں گا ڈرپ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جگہ پہ جانور کو جو ہے وہ ڈرپ لگانی چاہیے، اور کتنی سپیڈ رکھنی چاہیے ڈرپ کی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جی ہم جانور کا ٹمپریچر لیتے ہیں۔ ٹمپریچر جو ہے وہ ریکٹم والی سائڈ سے لیا جاتا ہے جانوروں کا، کوئی بھی جانور ہو اس کے ریکٹم میں جو ہے وہ آپ کو تھرمامیٹر لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ شو ہو جاتی ہے۔ تھرمامیٹر لگانے سے پہلے تھرمامیٹر کو اچھی طرح ہلائیں تاکہ اس کا جو تھرمامیٹر کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، پھر آپ نے جو ہے اس کے ریکٹم میں تھرمامیٹر لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہم اس بکری کا ٹمپریچر چیک کر رہے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جانور کا سب سے پہلے ہم ٹمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں ڈرپ لگانے سے پہلے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو یا کوئی اور جانور ہو، تو اس کے لیے اس کا سب سے پہلے ٹمپریچر چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہائی ٹمپریچر میں جانور کو ڈرپ نہیں لگائی جا سکتی۔ کیوں نہیں لگائی جا سکتی جی؟ وہ اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ جو بھی ڈرپ لگائیں گے وہ طاقت والی ہی ہوگی، اور کوئی بھی چیز جو آپ جانور کو دیتے ہیں طاقت والی ہو تو وہ ہمیشہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، وہ جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ اپ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے جانور کا ٹمپریچر لیتے ہیں، آیا کہ اسے بخار وغیرہ تو نہیں ہے، بخار میں بھی آپ نے ڈرپ نہیں لگانی ہے، کیونکہ جانور کو اگر پہلے ہی ٹمپریچر ہوگا تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ڈرپ لگا دیں گے تو اس سے اس کا ٹمپریچر اور زیادہ اپ ہو جائے گا، جس سے جانور کی جو موت کا امکانات بن جاتے ہیں، جانور ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ڈرپ کس صورتحال میں لگنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اس کا چیک کر رہا ہوں، ریومن کو میں نے سب سے پہلے چیک کیا ہے کہ ریومن میں مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ کھا پی کم رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھائی صاحب کی بکری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کے بچے چیک کریں آیا کہ وہ زندہ ہیں یا اندر ڈیڈ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بکری ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو وہ میں نے چیک کی اور ہم الحمدللہ بہتر تھے، ٹھیک تھے بالکل، اور صرف اس کا ریومن کا مسئلہ تھا اس کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کو کیلشیم کا بھی جو مسئلہ ہے، کیونکہ مالک بتا رہے تھے کہ جب یہ جانور بیٹھ جاتا ہے تو یہ خود سے نہیں اٹھ سکتا ہے، اس کو پھر اٹھانا پڑتا ہے، ہاتھوں کی مدد سے زور لگانا پڑتا ہے، تو جانور جو ہے یہ بکری اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی میں ساتھ میں کر رہا ہوں، کیونکہ جانور کے جو بچے چیک کرنا ہوتے ہیں کہ اندر ڈیڈ ہیں یا زندہ ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اگر تو گائے بھینس ہو اس کو ریکٹم کے تھرو جیسے ہم پی ٹیسٹ کرتے ہیں اس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ اندر وہ ان کی جو ہے ہلچل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو بکری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ہاتھ وغیرہ نہیں ڈال سکتے، اس کے لیے ہمیں جو ہے باہر سے ہی مشاہدہ کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اس کی آئز چیک کر رہا ہوں،
تو وہ بھی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک تھیں. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہم جانور کو کیلشیم کی ڈرپ لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کی جگولر وین میں لگا دی اور اس کی سپیڈ سلو رکھنی ہوتی ہے. بڑے جانور میں آپ سپیڈ تیز کر سکتے ہیں لیکن بکریوں وغیرہ میں سپیڈ جو ہے وہ آہستہ ہی رکھنی ہے. امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے.